وما اوتیتم، اوتیتم میں ہماری محنت کی نفی اللہ کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، تم نے نہیں لیا۔ وما اوتیتم، جو تمہیں ملا ہے۔ پھر من العلم، تھوڑا سا علم، من تبعیض کے لیے ہے، جو تمہیں تھوڑا سا علم ملا ہے۔ پھر اس کے اوپر تاکید، الا قلیلا، تھوڑے کا بھی تھوڑا ہے، تو اس پر کوئی آدمی کیا فخر کر سکتا ہے کہ میں عالم ہوں، علامہ ہوں۔ اور یہ علم اور یہ قرآن علم کا منبع ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے تورات اپنی زبان سے ادا نہیں فرمائی، زبور اپنی زبان سے نہیں، انجیل اپنی زبان سے نہیں، قرآن کی اللہ نے خود تلاوت فرمائی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو ایک فتنہ اٹھا تھا مخلوق، قرآن مخلوق ہے، تو کتنے علماء قتل ہوئے۔ مامون، پتہ نہیں آپ لوگ منطق کیوں پڑھاتے ہو؟ مامون منطق کو لانے والا ہے، مامون، اور حافظ الحدیث تھا اور حافظ القرآن تھا، اور منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہو منطق پڑھ کے دین سمجھ میں آتا ہے؟ گندے پانی سے وضو ہو سکتا؟ یہ تو گندگی ہے ساری۔ اس کو تو یونان والے بھی بھلا چکے ہیں، آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ مامون کو گمراہ کر دیا بشر مریسی نے، کہ وہ منطق میں بہت آگے چلا گیا، تو اس کے عقلی دلائل سے مامون متاثر ہو گیا، اور اس نے کتنے علماء قید کیے، کتنے شہید کیے۔ امام شافعی نے حیلہ کر کے اپنی جان بچائی۔ مامون نے کہا ما تقول فی القرآن، مامون نے بلایا امام شافعی کو، ما تقول فی القرآن، کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ تو انہوں نے زبردست توریہ کیا، تعنینی، اس کا ایک مطلب ہے مجھ سے پوچھ رہے ہو، دوسرا مطلب ہے میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، تعنینی۔ انہوں نے کہا نعم، قال مخلوق، مخلوق، نہ آگے نہ پیچھے، بس ایک لفظ بولا، مخلوق۔ فخلا سبیلہ، کا ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے مذہب پر ہے۔ وہ وہاں سے بھاگے اور مصر جا کے پناہ لی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ مامون جیسا حافظ الحدیث اور حافظ القرآن اور خیر القرون کے دور میں وہ منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی کو وصیت کی، وَاتَّبِعْ هَدْيَ أَخِيكَ فِي الْقُرْآنِ، معتصم کو۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ تو اس وقت احمد بن ابی داود تھا مفتی۔ بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، زبیدہ ہارون کی بیوی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ جب نہر زبیدہ اس نے کھدوائی تھی، مینا میں اس کے آثار اب بھی ہیں، مینا میں پہلی کدال جب پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے پھر تمہارا تو رنگ پیلا زرد ہوا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے برابر قریب میں بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کے جھٹکے کی آواز سن کر سب کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔
کہنے لگا کون ہے جو کم سے کم کوڑوں میں جان لے لے؟ تو ایک حبشی نے کہا میرے 10 کوڑے کھا کے آدمی مر جاتا ہے، کہ تو آ جا۔ 60 کوڑے مارے۔ اور ایک اور تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا کہ ایک غلام کو بلاتا، وہ 2 کوڑے مارتا، اس کو ہٹا کے پھر دوسرے کو تازہ کو بلاتا، وہ 2 وہ مارتا، اس طرح 30 آدمیوں نے 60 کوڑے۔ تو آپ پر غشی سی تاری تھی۔ تو احمد بن ابی داود نیچے آیا اور کہنے لگا اب بھی اگر تو میرے کان میں کہہ دینا کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو نے ایسے جھرجھری لی اور فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر و مخلوق ہے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ معتصم اسی پہ مر گیا۔ پھر واسق کا دور آیا۔ یہ تینوں ہارون کے بیٹے تھے، مامون، معتصم، واسق۔ واسق کو ایک مراسی نے توبہ کروا دی۔ مراسی میں آج اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مسخرہ اس کے دربار میں، جیسے ہمارے ذمہ داروں کے ہوتے ہیں۔ آج تک میں نے اس روایت کو باقی رکھا ہوا ہے، باقی تو ڈیرے ویران ہو گئے ہیں، تو میرے پاس آتے ہیں، میں سب کو رجا کے بھیجتا ہوں۔ تو وہ ایک دن روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا امیر المومنین عظم اللہ اجرک فی القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا وما بالقرآن، قرآن کو کیا ہوا ہے؟ کہا مات القرآن، کہ قرآن مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب نمازوں میں کیا پڑھیں گے، اب تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ وہ کہنے لگا ویحک، تیرا ستیہ ناس، کبھی قرآن بھی مر سکتا ہے؟ کہ نعم القرآن مخلوق وکل مخلوق یموت فمات القرآن۔ بڑے بڑے علماء جس کو قائل نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن مخلوق ہے، ہر مخلوق نے مرنا ہے، تو قرآن بھی مخلوق ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو اس ایک نکتے نے واسق کو توبہ کی توفیق دی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، نہ اپنی دعوت کو ختم کیا۔ متوکل جب آیا تو اس نے پھر معتزلہ کا خاتمہ کیا اور ان کو حکومت سے نکالا۔